دیکھیے جی، زندگی میں آپ اپنے ڈریمز لے کے، پیشن لے کے چلتے ہیں جی، میں نے اس میں ماسٹرز کرنا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اور پھر اچانک زندگی آپ کو بتاتی ہے کہ نہیں، میں نے تمہاری کہانی کچھ اور لکھ رکھی ہے۔ ایسی کہانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ اسد، جو کہ ایک انجینئر ہیں، لیکن زندگی ان کو پاکستان سے اٹھا کر سعودی عرب لے گئی، اور وہاں جا کے اپنے انجینئرنگ کے کیریئر کو پرسو نہ کر سکیں، تو پھر کیا کیا، کیسے اپنے آپ کو ری ڈسکور کیا، اور اس وقت کتاب دوست ہونے کا وہ دعویٰ بھی کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کتاب جو ہے، ریڈنگ جو ہے، وہ زندگی کا سب سے خوبصورت مومنٹ ہوتا ہے جب آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایز اے سوشل انٹرپرینور، ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت کام کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جویریہ۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم جویریہ، کیسی ہیں؟ السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ کہانی ذرا یہ کیسے ہوا؟ انجینئرنگ پریکٹس کرنا چاہتی تھیں؟ جی بالکل، ایکچولی ڈریم میرا کبھی بھی انجینئر بننے کا نہیں تھا، جو شاید میں اب کر رہی ہوں وہی ڈریم تھا رائٹر بننے کا۔ اچھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس ہم 17 جو مطلب 19 جنریشن کے ہم لوگ ہیں، 90s کے ہم پیدا ہوئے ہوئے، اس وقت ہمارے پاس صرف 2-4 ہی آپشنز ہوتے تھے، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، MBA کر لو۔ تو اور پھر پریشرز جو ہوتے ہیں، جو آؤٹر پریشرز ہوتے ہیں نا آپ کے پیرنٹس کے سب سے پہلے، تو اور پھر سوشل کہ بھائی آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، آپ کو فائنینشیل ڈپینڈنسی چاہیے، امپاورمنٹ چاہیے، تو وہ تو پیسوں سے آتی ہے، چکر میں انجینئر بن گئی۔ حالانکہ پہلے دن اورینٹیشن پہ بھی نہیں جا رہی تھی کہ مجھے میکینیکل انجینئر نہیں بننا، مطلب کیونکہ وہ ایکچولی میکینیکل انجینئر کا کانسیپٹ بھی بہت الگ ہے، وہ کبھی کسی اور پروگرام میں میں ضرور کلیئر کروں گی کہ خواتین جو اس میں نہیں آتی، لیکن ہر چیز پیپر سے اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ یو آر گوئنگ ان اے فیلڈ اینڈ بڑی بڑی بلاسٹ فرنس اینڈ مشینس پہ آپ کام کر رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مشین بھی ہے وہ پیپر پہ ڈیزائن ہوتی ہے، تو خواتین آرام سے ایزیلی آفس ورک بھی کر سکتی ہیں۔ نہیں، لیکن یہاں تو میں یہ ضرور کہوں گا، اور سبین مجھ سے اتفاق کریں گے، کیونکہ سبین اکثر اس طرح کی بات کر رہی ہوتی ہے کہ اگر بڑی بڑی مشینوں پہ اور فرنسز پہ بھی جا کے خواتین کو کام کرنا ہے تو کیا حرج ہے؟ نہیں، آپ پہلے ان کو اگر آزما کے تو دیکھیں نا، پہلے سے ہی پرسپیکٹو بنا لینا کہ جی خواتین تو میکینیکل انجینئرنگ یا انجینئرنگ سائٹ پہ آ ہی نہیں سکتی۔ یہ جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، اس کو ہمیں ایکچولی۔ اچھا جی، سعودی عرب کی کہانی سنا۔ بس جناب، پھر وہ میکینیکل انجینئرنگ میں نے اسٹارٹ کی۔ آئی واز ایکچولی ورکنگ ایز اے HVAC ڈیزائن، ایئر کنڈیشن ڈیزائن انجینئر۔ 4 ایئرس میں نے پاکستان میں کراچی میں کام کیا، الحمدللہ وہ بھی اچھے طریقے سے کیا۔ پھر شادی ہو گئی اور سعودی عرب آ گئی۔ اب وہاں پہ ایک نیو انوائرمنٹ تھا اور تھوڑا سیٹلمنٹ، آپ کو پتہ ہے جب شادی ہو کے آتے ہیں تو ایک نیا انوائرمنٹ ہوتا ہے، سیٹل کرنے میں ٹائم لگتا ہے، نیا ملک، اور پھر بندہ بھی نیا ہی ہوتا ہے جس سے شادی ہوتی ہے آپ کی، تو اس کو بھی سمجھنا ہوتا ہے، وہ آپ کو سمجھنا ہے، تو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے فیملی کے لیے اور ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ تو 3-4 سال فرسٹ بیبی تک تو میں سوچتی رہ گئی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے زندگی میں، آگے کیسے بڑھنا ہے۔ لیکن جب 4 سال ہو گیا، بیٹا 2 سال کا ہو گیا، آئی واز گیٹنگ رسٹی، تو میں نے کہا نہیں، آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، بیکاز وہ اندر کی ایک ایمبیشیس عورت تھی، وہ زور زور سے چیخیں ماری تھی کہ جویریہ کم آن ڈو سم تھنگ، بیکاز ایز اے ڈاٹر، وائف، مدر آئی واز دیئر، بٹ جویریہ واز وینشڈ۔ تو پھر ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ نہیں، اب مجھے کچھ کرنا ہے، اور باہر نکلوں گی تو شاید اپنے انجینئرنگ کریئر کی بھی اپرچونیٹیز کچھ نکلیں، حرکت میں برکت ہے، نکلنا چاہیے۔ Then I started socialization, but during socialization I got to know کہ مجھے ایسی کئی ایسی خواتین ہیں جو بہت کچھ زندگی میں کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو پلیٹ فارم نہیں ہیں، تو بس وہیں سے مجھے I found the gap in the society کہ چلو کچھ ایسی خواتین ہیں جن کو مل کے ہم بیٹھ کے کچھ کام کریں گے، کچھ ان کے لیے ہم مطلب جیسے فار ایگزامپل کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے ماس کمیونیکیشن میں، ایوری تھنگ، تو ٹھیک ہے آپ آئیں، خواتین کو اویئرنیس دیں، بتائیں کہ کیسے اپنے آپ کو سیلف گرومنگ کیسے کرتے ہیں اپنی، اگر فار ایگزامپل آپ ای کامرس میں جانا چاہتی ہیں تو پرسنل برانڈنگ کیا ہوتی ہے، ڈفرینٹ کائنڈ آف تھنگس۔ تو بس وہاں سے اپنا ایک چھوٹا سا ایک سیٹ اپ اسٹارٹ کیا، پھر اس کو پھر انہینس کیا، کڈس کلب بنایا، سوشل ونگ بنایا، اور سب سے انٹرسٹنگ پارٹ جو اس کا تھا، جو کہ مجھے ڈریم سے کافی قریب تھا، رائٹر بننا۔ ہاں ایگزیکٹلی، میں ابھی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اپنی رائٹنگ کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ آپ کتنی بلاگر ہیں، رائٹر ہیں، سو بلاگس کن کن چیزوں پہ لکھتی ہیں؟ اچھا، میں ریگولر بلاگ نہیں ہوں کہ میں روز لکھوں، مجھے ٹائم لگتا ہے چیزوں کو تھوڑا ایبزارب کرنے میں اور پھر اس کو انالائز کرنے میں، تو میں آرٹیکلس، کالم بہت ایسے موضوعات پہ لکھتی ہوں شاید نہ لکھیں، جیسے میرا ایک کالم بڑا اخبارات میں چھپا، لوگوں نے مجھے اچھا رسپانس دیا کہ ظالم سے مرد ہی کیوں، مطلب آئی ایم فیمنسٹ، خواتین وومن امپاورمنٹ کے لیے میں کام کر رہی ہوں، جو ہمارے یونائٹڈ نیشنز کا جو SDG 5 گول ہے جینڈر ڈسکریمنیشن کے، اس کے حوالے سے مجھے 10 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی ہر بار مرد غلط نہیں ہوتا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں خواتین کو جو ان کو دیکھنی چاہیے کہ وہ کہاں کہاں غلط ہے، تو وہ اس طرح کے موضوعات، اور اس کے علاوہ کہ انٹرپرینورشپ، ہم بچپن سے یہی دماغ میں ہوتا ہے کہ پڑھنا ہے، ڈگری حاصل کرنی ہے اور نوکری کرنی ہے، اور انٹرپرینورشپ کا تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں۔ یہاں سے 10 اگر میں اس وقت 16 سال کی پہلے کی میں بات کروں، جب میں سعودی عرب میں آئی اس زمانے میں، تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ بچپن سے، یعنی ووکیشنل ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ایٹ دا اسکول لیول،
ابھی سے ہم اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں تاکہ وہ جاب کے علاوہ بھی اپنے سیٹ اپس کے بارے میں تو ابھی آپ بہت چینج دیکھ رہی ہیں نا, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے انٹرپرینورز آ بھی گئے ہیں اور بہت اویئرنیس بھی اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ نوکری کی طرف آپ جا ضرور رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اپنا کوئی آپ کا سیٹ اپ ہونا چاہیے جس کو آپ رن کر رہے ہوں. بس وہی کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے, مائنڈ سیٹ, گروتھ مائنڈ سیٹ کی سب بہت ضرور ہے. فکس مائنڈ سیٹ سے آپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ میں آنا ہے, اپنے کمفرٹ زون سے اپنے باہر نکلیں آپ. جاب تو بڑا کمفرٹ زون ہے نا آپ کا, گئے 9 to 5 جاب کیا آ گئے. انٹرپرینیورشپ از ویری ڈیفیکلٹ. آئی تھنک دونوں طرف اپنے اپنے چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے اور آپ کا انٹرسٹ ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں, یا آپ جاب کی طرف جانا آتے ہیں تو آپ جاب کی طرف جائیں, آپ بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں آپ بزنس کی طرف جائیں, لیکن جو کریں آپ بہت دل سے کریں. اور اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بالکل ہچکچائیں نہیں, آپ کانفیڈنٹلی اس چیز کو آگے لے کر چلیں. اچھا, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈریم جاب کر رہے ہیں نا تو آپ کا انپٹ اور جو ہے نا وہ بہت ہی 100% ہوگا, لیکن اگر اپنی ڈریم جاب نہیں کرے تو آپ برن آؤٹ ہو جاؤ گے. تو اسی لیے اپنے بچے جو اگر آپ کو کہتے ہیں نا وہ رائٹر بننا چاہتے ہیں, پینٹر بننا, ان کو انکریج کریں. یہ نہیں کہیں کہ اس میں تو پیسے ہی نہیں ہیں. کراچی یاد آتا ہے؟ جی کراچی بہت یاد آتا ہے, کیونکہ کیا چیز یاد, کراچی کی سب زیادہ کیا چیز یاد آتی ہے؟ ابھی تو صرف پیرنٹس یاد آتے ہیں جو گزر گئے. امی کا انتقال ہوا 2021 میں. اور کراچی کی آف کورس اگر کھانے کی بات کریں تو باربیکیو یاد آتا ہے بہت زیادہ. تو سب پاکستان آ کے سب سے پہلے اسی پہ اٹیک ہوتا ہے, بریانی آف کورس. کھانے جو ہے نا, کھانے ایگزیکٹلی, وہ ٹیسٹ نہیں ملتا. ہم جب اسلام آبادی بھی جب جاتے ہیں کراچی تو لینڈ کرتے کے ساتھ اشارہ فیصل پہ بھی گاڑی ڈلی نہیں ہوتی, اور پہلا پلاننگ یہ ہو رہی ہوتی کہ اچھا رات دی روٹی کتنے کھانی, کل دن کو کہاں جانا ہے, کیا کرنا. اس کے ساتھ باربیکیو تو بہت, خالی باربیکیو بھی مل جائے مطلب بس وہی کافی ہے ہمارے لیے. اچھا, آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ بچوں کو ان کے ڈریمز فلفل کرنے دیں. ایسے میں جو سب سے بڑا ایشو آتا ہے ان بچوں کے ساتھ بھی, وہ کہتے ہیں ڈریم تو میرا یہ ہے لیکن کیا کریں آج کل اتنی کمپیٹیٹیو اور کمرشل کارپوریٹ انوائرمنٹ آ گئی ہے کہ 4 پیسے گھر نہیں لے کے آئیں گے تو چھتر پڑیں گے. تو وہ جو یہ جو ایک چیز ہے نا, یہ پھر ڈریم سے انسان کو دور لے جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں آپ منی مائنڈڈ ہو جاتے ہیں, منی میکر بن جاتے ہیں. جی بالکل. تو اس کا کیا حل ہے, کوئی ایسا کمبینیشن آپ ہمیں کوئی ٹرک بتا سکتی ہیں کہ ڈریم بھی فلفل ہو جائے اور پیسہ بھی کما لیں؟ دیکھیں پیسہ ضرورت اور ریالٹی ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اس کی میں ایگزامپل اپنے بیٹے کو لے کے دوں گی. میرا بیٹا 14 سال کا ہے اور ماشاء اللہ اس وقت وہ ایک اسپیکر بھی ہے, رائٹر بھی ہے, موٹیویشنل مطلب وہ ڈرائنگ بھی کرتا ہے. لیکن آف کورس اس کی میں انجینئر ہوں, میرے ہسبینڈ بھی انجینئر ہیں, تو آئی وانٹ مینی ویٹ کلیئر کہ اس نے انجینئر تو بننا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی جو آپ جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے ان کو اپنے ساتھ ساتھ کلٹیویٹ کر کے رکھنا ہے بچوں کے, اس کو آپ جوڑ کے رکھیں اس کو, تاکہ مارننگ میں اگر وہ اس جاب پہ جا رہا ہے جس میں اس کا دل نہیں ہے, لیکن اس کو پتہ ہو کہ مجھے شام کو آ کے میں اپنی پسند کا کام کروں گا, یا اگر اس کو جو بھی اس کا شوق ہے, میوزک ہے, پینٹنگ ہے, جو آپ کی ہابی ہے جو بچے کا, اس کو آپ اٹیچ رکھیں. کیا پتہ زندگی میری طرح جیسے زندگی نے مجھے دوبارہ موقع دیا اور میں نے سیلف ایکسپلوریشن کی تو مجھے دوبارہ موقع ملا کہ میں نے اپنے ڈریم کو پورا کرنے کی کوشش کی, لکھنے لکھانے میں, پڑھنے میں. تو کیا پتہ زندگی آپ کو موقع دے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے ڈریم کو بھی پورا کریں. تو آئی بلیو کہ دونوں چیزیں ساتھ چلنی چاہیے. اب بالکل لوگ بالکل ہابیز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بچے کی خود خواہش ہے انجینئر بننا, یا اماں ابا انجینئر ہے ابھی ہم نے کچھ پریشر نہیں ڈالا. جی بالکل, اس کی اپنی خواہش ہے. خطرے کی گھنٹی بجتی نظر آ رہی ہے جویریہ. نہیں ہم نے اس کو بھی چھوڑا ہے, ابھی وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا, ابھی وہ او لیولز میں آئے ہیں تو دیکھیں کیا ہے. ابھی ہم لوگ میڈیکل سائڈ تو آف کورس وہ گھر کا ماحول بچپن سے ایسا ہے کہ وہ انجینئرنگ ہی ہے, لیکن ہی از ویری گڈ ان نمبرز, تو اکنامکس میں بھی جا سکتے ہیں, MBA میں بھی جا سکتے ہیں, اور جس میں بھی ان کا انٹرسٹ ہوگا انشاءاللہ اسی میں وہ ڈگری اپنی جو ہے وہ ایکوائر کریں گے. بس ساتھ ساتھ لیکن ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ اپنی رائٹنگ, اپنی ریڈنگ وہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. اچھا جویریہ, آپ سے جب میری پہلی آن لائن ملاقات ہوئی تھی آج سے 2-3 سال پہلے کووڈ ٹائمز کے اندر, ہم ایک سیمینار کے اندر ایک دوسرے کو ہم نے جانا. مجھے یہ بتائیے اس وقت بھی آپ ریڈنگ کے اوپر کہ پڑھنا اور کتاب جو ہے, آپ نے کہا تھا کہ جو وقت آپ کا کتاب کے ساتھ بیتتا ہے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت ہے. اس کو ذرا ایکسپلین کریں. ہمارے بہت سے پیرنٹس بھی پوچھتے رہتے ہیں, مجھ سے بھی, سبین سے بھی, شاہ رخ سے بھی, کہ جی بچوں کو کتاب دوست کیسے بنائیں. کچھ ہمیں 2-3 ٹپس تھے, کتاب دوستی کیسے کی جائے. کتاب دوستی کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ گھر سے سٹارٹ کریں. کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ کمیونٹی لیول پہ تو بعد میں جاتی ہے, آپ پہلے گھر سے سٹارٹ کریں. ہمارے گھر میں ایک فیملی جو ہے نا وہ آور ہے, ریڈنگ آور ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم لوگ ہر کوشش کرتے ہیں ایٹ لیسٹ. ریسرچ ہے کہ یوزلی لوگ جو ہے وہ اپنی اسٹریس کو ریلیو کرنے کے لیے یوگا کر رہے ہوتے ہیں, میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں, بٹ یہ ریسرچ ہے کہ 30 منٹس اگر آپ بک پڑھیں بالکل فوکس کے ساتھ
تو وہ اس سے اتنا ہی افیکٹو ہے. اور میں نے جیسے کہا میں 90s کی ہوں, پرانے زمانے کی میرا اسکول آف تھاٹس ہے. مجھے گیجٹس پہ پڑھنے میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا, میرا فوکس ہی نہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں نے کیا پڑھا. پیپر ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ. بچوں کو کتاب دوستی کے لیے بچوں کو لے کے جائیں بک اسٹورس, ٹھیک ہے, وہ اپنی پسند کی بکس خریدیں, وہ جب وہ گھر لے کے آئیں اور ان کے ساتھ آپ خود بھی بیٹھ کے پڑھیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ بالکل ریگولر آپ اس کو رکھیں, صرف بیڈ ٹائم اسٹوری تک محدود نہ کریں, ڈے ٹائم میں بھی اس کو آپ اس کو لائف اسٹائل بنائیں. جیسے 17ویں صدی کے جو ایک بڑے مشہور آتھر تھے جوزف ریڈیسن, انہوں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ ریڈنگ از ٹو مائنڈ واٹ ایکسرسائز ٹو باڈی, یعنی ہم ایکسرسائز اپنی باڈی کو جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو ہماری جو ریڈنگ ہے نا یہ ہمارے دماغ کی کھڑکیاں کھولتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کو اگر کلچر کسی ملک کے بارے میں پتہ کرنا ہے اور آپ کو 20 سال پہلے 30 سال پہلے کے آتھرس کے بارے میں کہ وہ زندگی کے مشاہدات کیا کرتے تھے, تو آپ بک سب سے بہترین ذریعہ ہے, آپ ہر چیز آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں زیادہ تر پیپر ریڈنگ کو پروموٹ کرتی ہوں. بچوں جو خاص طور سے ایک چیز ہے کہ جو بچوں کو کیریکٹرز پسند ہیں انہی کیریکٹرز کی بک سے آپ اسٹارٹ کریں. فار ایگزامپل بچوں کو آج کل کو پتہ ہے ایونجرز اور یہ اس طرح کے, تو ہم اپنے بچوں کو اسی طرف لے کے جاتے ہیں. اور پھر اگر اسلامک بکس کی طرف آ جائیں تو آپ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں, جتنے بھی ہمارے خلفائے راشدین ہیں, تو آپ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی بکس سے اسٹارٹ کریں. بہت موٹی موٹی بکس نہ دلا دیں شروع میں ہی, پتلی پتلی بکس دلائیں, کیونکہ وہ سائیکالوجی مما 100 پیجز کی بک لائی ہیں آپ, مجھے یہ فنش کرنی ہے. نہیں, فنش نہیں کرنی, 3 لائنوں میں پڑھیں لیکن فوکس کے ساتھ پڑھیں, ہیبٹ ڈیولپ کریں. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بڑوں یہ یوتھ کے لیے ہے. بچے جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, جیسے میری بیٹی ہے 6 سال کی, وہ جب ایک بک لے کے بیٹھتی ہے, اگر وہ ایک پیج بھی پڑھتی ہے نا تو وہ اتنے فوکس کے ساتھ پڑھتی ہے کہ اس کو ہر لفظ سمجھنا ہے. اور وہ ویکیبلری کہتے ہیں نا, بکس پڑھ کے آف کورس آپ کا ویکیبلری میں بھی اضافہ ہوتا ہے, لیکن ہم بھول جاتے ہیں وہ ورڈس کیونکہ وہ ہم یوز نہیں کرتے. تو وہ میری بچی کیا کرتی ہے, وہ فوکس کے ساتھ پڑھتی ہے اور پھر اس ویکیبلری کو پورے دن میں یوز کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فوکس ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کی جو ہے وہ ویکیبلری میں تو مطلب نئے الفاظ ملتے ہیں, پھر آپ اس کو ری یوز کر رہے ہیں تو پھر اس کے آپ کو سینونیم ڈھونڈتے ہیں, آپ اس کو پورا دن اپنی کانورسیشن میں یوز کرتے ہیں. تو اس سے ایک نا آپ کا رشتہ بن جاتا ہے اس بک سے جو آپ نے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور سے جو فکشنل کیریکٹرز ہیں, جو فکشنل اسٹوریز, آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جو لوگ فکشنل اسٹوریز پڑھتے ہیں ان کی جو ایمپیتھیٹک ایبلٹی ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ وہ کیریکٹر سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو کافی امپیتھیٹک ہو جاتے ہیں. اس کو تھیوری آف مائنڈ کہتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنی نیویگیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, سوشل ریلیشن شپ سے مینٹیننس جو ہوتی ہے وہ ان کی بڑی انہانس ہو جاتی ہے. فکشنل اگر آپ اپنا فوکس بڑھانا چاہتے ہیں نا تو فکشنل ناولس پڑھیں, کیونکہ آپ ایک دفعہ رکھ دیتے ہیں نا وہ بک, نیکسٹ ٹائم آپ نے اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ ریوائز کرتے ہیں میں کہاں تھا, وہ کیریکٹر اس وقت کیا کر رہا تھا, کہانی کا پلاٹ کیا تھا. تو وہ سب چیزیں آپ کی میموری کو آپ ریوائز کرتے ہیں. تو جتنا آپ اپنے میموری کو ریوائز کریں گے اتنا زیادہ آپ کا سینپسز انکریز ہوگا, میموری اور مائنڈ کی ایکسرسائز ہوگی. ہوگی. جویریہ, بہت مزہ آیا, بہت لطف آیا آپ سے مل کے. جیتی رہیں, خوش رہیں. آج آپ نے آسان سے الفاز میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ چیزوں کو کور کیا. آل دی بیسٹ, خوش رہیے. سر, ون آف مائی ڈریم از واز کہ توصیق حیدر از انٹرویوئنگ می. یہ بھی ایک میرا ایک بکٹ لسٹ ہوتی ہے نا آپ کی زندگی کی. جی, آج ایک ہو گیا. بالکل ٹک ہو گیا, بالکل ٹک ہو گیا. بس ایک رہ گیا کہ میری والدہ کو تمام اینکرز میں توصیق صاحب کا وہ چھوڑتی نہیں تھی, تو یہ بس ایک رہ گئی حسرت کہ میں ان کو بتا سکتی کہ آج میں توصیق صاحب کے پروگرام میں مہمان تھی. لیکن سر تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جیتی رہیے, خوش رہیے. تھینک یو سر.